لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کی 14ویں رکوع کی آیات ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کے حوالے سے یہ بات واضح فرمائی کہ اگر کوئی صاحب ایمان شخص زندگی کی ایسی صورتحال میں آ جائے کہ جان بچانا مشکل ہو تو اس صورت میں وہ کلمہ کفر کہہ کے بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور یہ جو کلمہ کفر کہے وہ کراہت کے ساتھ کہے، یعنی شوق سے نہیں بلکہ کراہت کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ حالات تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، مکی دور کا آخری حصہ تھا کہ اہل ایمان کو تپتی ریت پر بھی لٹایا جاتا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، ان سے مزدوری لیتے تھے اور اجرت نہیں دیتے تھے، تو طرح طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر وہ ایسی صورتحال سے دو چار ہو جائیں کہ جان پر بن جائے، جان بچانی مشکل ہو جائے، تو کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو انہی حالات میں آگے بات کی جا رہی ہے کہ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں یہ منکرین حق، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ انسان کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک یہ دنیا کا ہے اور دوسرا آخرت کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں ایک آزمائش میں ہے انسان، اس کا امتحان ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ اب جو شخص آخرت پر ایمان لائے گا وہ بہت مختصر ہوگا دنیا کی زندگی میں اس شخص کے مقابلے میں جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی جواب دہی کے ڈر سے انسان اس دنیا کی زندگی کو بہت قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، بہت محتاط ہو کے بسر کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور جسے اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ دوبارہ مجھے پیدا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، وہ تو دنیا کی زندگی میں ایسے ہوگا جیسے شتر بے مہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منکرین حق اس لیے یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے، قانون یہ ہے کہ وہ منکرین حق کو ہدایت نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کی دعوت کا انکار ہی کرنے والے ہیں، یعنی اس طرح مائل نہیں ہے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ تو جو انکار ہی کرتا ہے آخرت کا، اللہ اس کو کس طرح سے پھر ہدایت دے؟
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصارہم، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ تینوں چیزوں کا ذکر، یعنی دل سے سوچتے ہی نہیں ہے حق بات کے بارے میں، کوئی سوچ ہو، کوئی فکر ہو تو پھر واضح بھی ہو جائے صورتحال، سوچنا ہی نہیں چاہتے اس طرح۔ دوسرے یہ کہ سنتے نہیں ہیں، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھوں سے بھی ان کو حق دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اللہ کیسے ان کو ہدایت؟ تو فرمایا کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ، جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے اوپر۔ یہ تین بڑے ذرائع ہیں انسان کے کہ جن سے وہ سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ کون کون سے؟ قلوبہم و سمعہم و ابصارہم، ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں سب ایسے ہیں جیسے کہ جانوروں کے ہوتے ہیں۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے، انہی سے وہ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن وہ ان سے کام ہی نہیں لیتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم، لازم ہے ان کے لیے، یعنی ہو نہیں سکتا ایسا، کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، کہ آخرت میں بھی یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ جس طرح دنیا میں یہ اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں حق بات سے، اسی طرح آخرت میں یہ بڑے خسارے سے دوچار ہیں۔ لازم ہے ان کے لیے، یعنی ٹل نہیں سکتی، ان سے یہ خسارہ ٹل نہیں سکتا۔ ثم ان ربک، اب دوسرے کردار کے حامل لوگ، یعنی صاحب ایمان لوگ، جو مشکل حالات میں بھی ایمان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے اور آخرت کی تیاری کی فکر تھی جن کے اندر، ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ثم ان ربک، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا رب جو ہے للذین ہاجروا، ہجرت کی جن لوگوں نے، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑا، اس سے پہلے ہجرت ہو چکی تھی حبشہ کی طرف، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہاجروا من بعد ما فتنوا، یعنی ستائے جانے کے بعد جنہوں نے پھر ہجرت کی، چھوڑ دیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، مفادات کو، لیکن ایمان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، تو جنہوں نے ستائے جانے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر جد و جہد بھی کی، جتنی اللہ نے طاقت دی تھی اس کے مطابق جد و جہد کی حق کے راستے میں، وصبروا، اور صبر سے کام کیا، استقامت اختیار کی، گھبرائے نہیں مصائب اور مشکلات سے، صبر کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً تمہارا رب جو ہے ان کے لیے درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیتا ہے، اپنی رحمت جو ہے ان پر نچھاور کرتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے مجاہدہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے، تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مشکلات سے گزر رہے تھے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے ہوئے تھے، دل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یہی سبق سب کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ آزمائش ایمان کا تقاضا ہے۔ بڑا واضح ہے کہ وہ آیت میں آتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، دیکھیں لام تاکیدی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں یعنی رزق میں تنگی میں ڈال کر، اور اسی طرح سے تمہیں مصائب اور مشکلات سے تمہاری آزمائش کریں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر سے ڈٹے رہیں گے ایمان کے راستے پر۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں صاحب ایمان کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے۔ تو یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کریں، مصائب اور مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہوں، یہ مشکل وقت کٹ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين یا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔